السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ بھی ظہر کا ٹائم ہے، دھند اب ختم ہوئی ہے، تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے، ورنہ صبح سے دھوپ دیکھنے کو نہیں ملی. ایک اور چیز یہاں پہ، اس سے پہلے بھی کافی ساری میں ویڈیو بنا چکا ہوں. یہ باغیچہ ہے، گلاب کے پھول ہیں، یہ سارے نظر آ رہے ہوں، یہ سارے گلاب کے پھول ہیں. اب ہوا اس طرف سے ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے وہاں تک ان کی خوشبو آ رہی تھی، اور ابھی یہاں کھڑے ہو کے مجھے اچھی خاصی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، ایک اس سائڈ پہ، ایک وہ اس سائڈ پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک گھر وغیرہ ہے، تو فیملی وغیرہ نکلی ہوتی ہے، تو وہاں پہ میں ویڈیو شوٹ نہیں کرتا. اور یہاں پہ میں اکثر، اس سے پچھلی ویڈیو بھی یہاں کی میں نے بنائی ہوئی تھی، تو اس وقت پھول نہیں نکلے تھے. یہ لے جاتے نا کاٹ کے، ان کا کام یہ ہے، پھر بیچتے آگے منڈی لے کے جاتے ہیں. تو یہ اب آپ خود دیکھ لیں، ایک ہفتے کے بعد اتنی رونق آ چکی ہے، اتنی برکت پڑ چکی ہے، لیکن مجھے یہاں پہ ان کی اچھی خاصی خوشبو آ رہی ہے. ایک اور چیز نا آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے، بڑی ٹریننگ میں، کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر گرم چائے ڈالتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، میرا خیال ہے ایسا کوئی بندہ نہیں جس نے نہ دیکھی ہو، کیونکہ بہت ٹریننگ پہ چل رہی ہے. تو وہ میں تو اس کو ایک بیوقوفانہ اور جاہلانہ عمل ہی کہوں گا، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جس نے ساتھ نبھانا ہوتا ہے نا، جس نے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اس کو بار بار کہنا ہی نہیں پڑتا. اور وہ اس نے ہر حالات میں، ہر پوری دنیا کا مقابلہ کر کے، ہر لوگوں کی باتیں سن کے، ہر حالات میں وہ آپ کا ساتھ دے گا، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن جس نے آپ کا ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے نا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے کے بھی لوگ مکر جاتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں. تو یہ چائے کی کیا اوقات ہے، چائے نہیں، میں کہتا ہوں وہ پوری ٹینکی ڈال دو اپنے ہاتھ پہ، پھر بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب مسئلہ سارا ساتھ دینے کا ہے. لوگ یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر جاتے ہیں، اپنے وعدوں سے، اپنے ہر چیز سے، اپنی بات سے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو چائے والا یہ بیوقوفانہ حرکت ہی ہے، اور ایسی ٹریننگ میں چل رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے کر رہے ہیں. لیکن یہ بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ چائے بھی گرائی، ہاتھ بھی چلایا، لیکن دوسرا بندہ ساتھ بھی نہیں دے پایا. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور ویسے بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ صرف دل کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ سے جدا نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ مخلص ہی نہیں ہے، تو چاہے پھر آپ چائے گرا لو، تیزاب گرا لو، جو مرضی گرا لو، اس نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، اس نے آپ کا ساتھ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہوتا ہے. ایک چیز ٹریننگ میں چل رہی تھی، کل بیٹھے ہوئے دوست وغیرہ، تو وہ بھی اس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. میں تو جو بھی اس چیز کے بارے میں ذکر کرتا ہے نا، مجھے تو ایک دم غصہ آ جاتا ہے. میں کہ یہ ایک ٹائم ویسٹ والا عمل ہے. تو میں روکتا ہوں اگلے بندے کو، یار کوئی اور چیز دیکھ لو، کوئی اور چیز کے بارے میں بتا دو، اس کا میرے سامنے کوئی ذکر نہ کرے. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی، ٹریننگ پہ کوئی نہ کوئی چیز جاری ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح کی زندگی انجوائے کرنی چاہیے. لائف ہے، انجوائے کرو، کوئی پتہ نہیں ہوتا. اب میں ابھی آیا ہوں، ابھی میں کسی یہاں پہ ہمارے محلے دار ہیں، ان کی فوت کی، وہ انکل کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کے فاتح خوانے کے لیے میں آیا تھا. تو پھر میں ادھر نکل آیا ہوں. ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، فالج اٹیک ہوا، اور میرا خیال ان کے دماغ کا جو رگ تھی وہ پھٹ گئی تھی. لے کے بھی گئے لاہور، لیکن بس زندگی ان کی اتنی تھی، تو بیچارے کی ڈیتھ ہوگی. 3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو میں تو لاہور میں تھا، تو مجھے رات پتہ چلا. تو ابھی میں ان کے فاتح خوانے کے لیے آیا، تو ان کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس. تو زندگی ہے، انجوائے کرو اچھے کاموں میں، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، اور خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو، اللہ بھی خوش، آپ کی زندگی بھی ہیپی. تو دل کو بھی سکون ہوگا، آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوگا نا، کسی کو تکلیف وغیرہ دی ہوگی، تو پھر میری جان، یہ قدرتی چیز ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے اور بندے کو سکون ہی نہیں ملتا. اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان دوسرے کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود سکون سے رہ سکے. کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اس پہ ایک وقت آتا ہے جو اس کی سزا وہ بھگتتا ہے. تو یہاں پہ میں بھی نہ کن باتوں میں پڑ گیا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. یہ برسیم ہے،
اور گاؤں کی لائف، یہ سارا سرسوں ہے یہاں پہ، تو میرا خیال ہے برسیم ہے ہی نہیں، سارا نہ سرسوں نہیں، یہ سرسوں یہ الگ ہے اور یہ برسیم الگ ہے۔ اس کا یہ فائدہ، اس کو اتنا پانی، اس پہ اتنا خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر ریٹ صحیح ہو تو یہ فائدہ بھی اچھا خاصا دیتی ہے۔ تو ان کے پھول مجھے دور سے نظر آئے، بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں سے میرا نکلنا سی نہیں بنتا، راستہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو آگے پانی لگاؤ وہاں پہ جا کے میں پھنس جاؤں۔ تو یہاں سے واپس سیدھے راستے لے لیتے ہیں، ویڈیو کے چکر میں بوٹ پہنے ہوئے تو ان کا بھی بیڑا غرق ہو جانا ہے، اچھی خاصی مٹی لگ جاتی ہے ایسے علاقوں میں۔ آپ خود دیکھ رہے، کوئی مجھے دیکھے نا اس طرح گھومتے ہوئے، اس طرح ویڈیو بناتے ہوئے، تو یہ کہے گا کہ یہ پاگل ہے، لیکن مجھے جو سکون ملتا ہے نا ایسی جگہوں کا، میں بتا نہیں سکتا۔ اب میرے پہلے بھی اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میرے 5 دن لاہور میں گزرتے ہیں، 2 دن میرے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ جو 5 دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں وہ شور شرابہ ٹریفک کا ساری رات، وہ سارا ختم ہوتا ہے یہاں پہ 2 دن آ کے۔ اور پھر میری عادت ہے کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد میں نکل جاتا ہوں، کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر میرا پیدل واک ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں کتنا سکون ہے، کتنی شانتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی ہارن نہیں، کوئی انسانوں کا شور نہیں، خاموشی۔ جو دماغ کو یہ ماحول سکون دیتا ہے نا، وہ آپ کو کوئی میڈیسن، کوئی اور چیز آپ کو وہ دے نہیں سکتی۔ جو دماغ کو سکون یہ ماحول دیتا ہے، یہ قدرتی چیز ہے، اور اس سے دماغ کو واقعی سکون ملتا ہے، بندے کا دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، ایک یہ ڈیرا بنایا، یہ ابھی بنا ہے، چھوٹا سا گھر ٹائپ ہے، اور ایک یہاں پہ وہ سامنے پرانا ڈیرا، اس کی بقایا جات، اور یہاں پہ یہ پورا یہ ڈیرا ہوتا تھا۔ یہاں پہ یہ دیوار تھی، دیوار سے لے کے پھر وہ سامنے ٹیوب ویل کے پاس، پھر وہاں تک یہ اتنا بڑا ڈیرا تھا، اور کئی بندوں کے پاس آیا، کسی نے لیا، پھر کسی نے بیچا، پھر ایسا کرتے کرتے اب کسی اور بندے کے پاس یہ ہے، اور یہ بورڈ ابھی تک بھی ہے۔ یہ بچپن کی بقایا جات ہے، جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور بڑی چینجنگ آئی ہے اور آتی ہے دنیا میں۔ اب ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، اور یہ چیزیں درخت وغیرہ ہر چیز میں چینجنگ آنی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا، جو سننے میں آیا، جو یہاں کے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے دور میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے تو یہاں پہ وہ کیکر نہیں ہوتے تھے، وہ جنگلی ٹائپ کیکر، تو وہ جنگل کیکر یہاں پہ یہ سارا علاقہ ان سے بھرا ہوا تھا، پھر ان کو صاف وغیرہ کروایا، جو بھی سین لگا، اس کے بعد یہ اس شکل میں یہ زمین آئی، آپ خود دیکھ لیجیے زرخیز ہے۔ اب ہمارے بعد کیا ہوگا یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو چیزیں، یہ انسان چینج ہوتے رہتے ہیں، ماحول بھی چینج ہوتا ہے، اور انوائرمنٹ بھی چینج ہوتا ہے۔ اب ہمارے بعد کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس سائڈ کا صرف یہ ایک کمرہ بچا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ سیڑھیاں لگا کے، پہلے اوپر چارپائی پڑی تھی، لیکن آج نظر نہیں آ رہی سردی کی وجہ سے، میں خالی آپ اندر سوتے ہیں، رات کو آتے ہوں گے ضرور، کیونکہ یہاں پہ ان کا پورا سولر سسٹم لگا ہوا ہے، تو ظاہری طور پہ یہاں پہ رات کو چوکیدار تو آتا ہوگا، لیکن اوپر چارپائی نظر نہیں آ رہی ہے، تو سردی ہے، اوپر کون سوئے گا، تو یہ پھر اندر ہی کمرے میں سوتے ہوں گے۔ یہ پورا سسٹم ہے، لیکن یہ مجھے سولر کا نا ٹیوب ویل پسند بہت آیا، لیکن وہ پانی پھر اس کی وہ سپیڈ نہیں، اب انہوں نے چھوٹا سسٹم لگایا ہوگا اسی وجہ سے، یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ساری، یہ اندر اس کا سسٹم، اور یہ ایک چھوٹا سا ننا منا سب ٹیوب ویل، اور یہ پائپ بھی آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ سکڑ چکا ہے، گلائی اس کی چینج ہو چکی ہے۔ یہ ٹیوب ویل چھوٹا سا ٹیوب ویل ننا منا سا، اور یہاں سے پانی جاتا ہے، تو یہ پانی یہ چھوٹی موٹی جو انہوں نے سبزی وغیرہ کاشت کی ہوتی ہے، ان کے لیے میرے خیال یہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائم اچھا خاصا لیتا ہوگا، لیکن ان کو کیا مسئلہ، سولو پہ تو چل رہا ہے۔ آپ یقین کریے یہ شلجم ہے، اس کو دیکھ کے میرے منہ میں ویسے ہی پانی آ گیا،
تو ایک شلجم نکال لیتے ہیں. کہاں سے لیں؟ زیادہ بڑا بھی نہ ہو, نارمل ہو, چھوٹا ہو. ایک ہی کھائیں گے, زیادہ نہیں. لیکن جس کی بھی ہیں اس نے مجھے دور سے آواز لگا دینی ہے. یہ والا اچھا رہے گا. اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, کیسی کیسی نعمت انسانوں کے لیے پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے نکالا اس کی مجھے فوراً خوشبو آ گئی تھی. شکر الحمدللہ. تو یہ ٹیوب ویل میں پانی ہے, اس کو دھوتے ہیں. واش ہو گیا, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ویسے مجھے کبھی اس کا سالن پسند نہیں تھا, اکثر گھر میں بنا لیتے تھے. لیکن ایک دفعہ میں نے کھایا, مٹر ڈالے تھے اور یہ شلجم, اور پھر شلجم گوشت. آپ یقین کریں میں اتنا شوق سے کھاتا ہوں نا اس کا سالن, میں بتا نہیں سکتا. لیکن ساتھ میں کوئی وہ چیز مکس ہو, اکیلا اگر شلجم بنے ہو پھر میرا دل نہیں کرتا. اگر بیچ میں مٹر ہو یا اس میں اپنی چکن وغیرہ ڈالا ہو تو پھر میں ذرا بھی نہیں چھوڑتا, پھر چاہے جو مرضی بناؤ. لیکن میں ضرور کھاتا ہوں, لیکن اس میں کوئی چیز اور مکس ہو. بچپن کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں نا. بچپن میں ہم بڑے کھاتے تھے کچے, یہ ہوگی گاجر ہوگی, گنا وغیرہ, یہ چیزیں وغیرہ. تو آج بچپن کی یاد تازہ ہو رہی ہے. گھر کی طرف واپس دوڑ لگائیے. کام سے بندہ جتنا مرضی جان چھڑائے, کوئی نہ کوئی کام پڑی رہتا ہے, یا کوئی یاد آ جاتا ہے کہ یار میرا یہ کام رہتا ہے. تو میں نے اتنا شلجم پورا کھا لیا, یہ اتنا سا رہ گیا. لیکن ماشاء اللہ بہت میٹھا ہے. یہ دیسی خوراک اب کہاں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں میں طاقت رکھی ہے, یہ ہوگی گاجر, مولی, گوبھی, دوسری سبزیاں وغیرہ جتنی بھی ہوگی, وہ کسی بھی دوائی میں نہیں ہے. لیکن آج کل اس چیز سے ہم وہ ہو رہے ہیں, بالکل خلاص. کچی چیز اب بچے بھی نہیں کھاتے ہیں. گھر میں لے جاؤ, بچے بھی یہ نہیں کھاتے کچا. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوتا. کیا چکن, پاپڑ, لیز, یہ چیزیں وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں. یہ چیزیں وغیرہ کہتے سخت ہے, ہمیں ہضم نہیں ہوتی. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں, یہ پورا ایریا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ بھی اور وہ آگے بھی. یہ سارے پتہ کیا ہے, یہ آلو ہے. یہ سارے آلو ہیں. فی الحال اگر آپ دیکھ لیں تو فصل تو ماشاء اللہ. اور یہ میرا خیال ہے وہ میں ملتان روڈ تک یہ سارے آلو ہی آلو ہیں. آپ دیکھ لیں, جس کے بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں. فصل تو ماشاء اللہ اچھی ہے, اور بات کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتی ہے نا فصل, سٹارٹ میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے, بڑی زبردست نظر آتی ہے, بندہ بڑا خوش بھی ہوتا ہے دیکھ کے بھی. لیکن بعد میں اینڈ پہ وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن بعض فصل ہوتی ہے, سٹارٹ میں ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اینڈ پہ صحیح ہوتی ہے. ہماری گاجروں کی فصل تھی. ابھی کے سٹارٹ میں جب میں دیکھتا تھا نا, تو میں کہتا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ جو خرچہ کیا ہے اس پہ وہ پورا ہو جائے, بڑی بات ہے. تو گاجر کی فصل یہ تو ہماری برباد ہو چکی ہے. لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور جب ہم نے گاجر کو نکالا تو فصل ماشاء اللہ شکر الحمدللہ اینڈ پہ بڑی زبردست ہو گئی تھی. اور فائدہ بھی ہوا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور فائدہ ہوا گاجر کی فصل میں. لیکن سٹارٹ میں جو حالات تھے, مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جو خرچہ ہوا اس پہ یہ پورا ہو جائے, باقی منافع تو بہت دور کی بات ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, یہ مکئی ہے. اور مکئی کی دوسری بات میں بتا دوں, یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوا ہے. یار یہ کیسی کیسی ترقی ہو رہی ہے ان میں. یہ 1 2 3 4, اچھا 3, 1 2 یہ 3, یہ ہائیبرڈ ہے. پتہ نہیں کیا, ابھی بندے نے مجھے بتایا. یہ ایک ایک کے ساتھ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے, ایک ہی
چھلی لگی ہوتی تھی، لیکن آپ خود دیکھ لیں، ایک آپ ایک یہ دیکھ لیں، ایک یہ اور ایک یہ 3 لگی ہوئی ہیں ایک کے ساتھ، اور سیم اسی طرح یہ آپ خود دیکھ لیں، 1 2 ایک کے ساتھ 2 لگی ہوئی ہیں، اور وہ سامنے وہ بھی سیم وہی چیز ہے۔ یہ اپنے گھروں کے پاس پہنچ چکا ہوں، سامنے کا، لیکن جب یہاں پہ ہم نئے آئے تھے، یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا گھر تھا۔ اب یہاں تک آبادی آ چکی ہے، یا آگے تک پھیل چکی ہے، یا گلیاں ہی گلیاں بن چکی ہے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے ارد گرد کوئی گھر نہیں تھا، چاروں طرف کھیتی تھی، یہ مکئی وغیرہ ہوتی تھی آس پاس، تو میں چاروں طرف سے فصلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جو بھی ہمیں دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ اتنے جنگل میں ہو، آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ یا کہیں سے ہمارا کوئی ریلیٹیوز آ جاتا ہے، کوئی کراچی سے یا کسی اور جگہ سے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے جنگل میں آپ لوگوں نے گھر لیا ہوا ہے، کیسے جنگل میں آپ لوگ رہتے ہو، چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہیں۔ لیکن وہ سکون تھا ہمارے لیے۔ اب ہمارے چاروں طرف گھر ہے، گلیاں گلیاں، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ اب تو اتنا پھیل چکا ہے نا، اور آبادی اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو جتنی بھی یہ آس پاس یہ سارے پلاٹ بک چکے ہیں، یہ جن پہ فصل ہے یہ صرف یہ رہتی ہے۔ لیکن کچھ سال آپ دیکھ لینا، کچھ سالوں کے بعد یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو گھر نظر آئیں گے، جہاں پہ یہ میں چل رہا ہوں ابھی۔ یہ مکئی کی فصل ہے، وہاں پہ گندم ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو گھر نظر آئیں گے، جتنی تیزی کے ساتھ آبادی چڑھ رہی ہے، اور لوگ دڑا دڑ جگہ زمینیں لے رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں۔ کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ یار اتنی تیزی کے ساتھ آبادی، اب وہاں پہ گھر، یہاں پہ گھر، یہ نظر آ رہے گا، یہ چند سالوں میں اتنی آبادی بڑھی ہے، ورنہ پہلے یہ ہمارا گھر ہے، چاروں طرف کھیت ہی کھیت۔ چلو آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔